ایک دن راجا شیر نے تمام جانوروں اور پرندوں کو اپنے پاس بلایا۔ آپ سب کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینکس راجا جی، مگر آج آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ بتاتا ہوں۔ مجھے ایک سمجھدار اسسٹنٹ کی تلاش ہے جو مجھے اچھا مشورہ دے، مجھے پورے جنگل کی خبر دے سکے۔ راجا جی، میں آپ کا اسسٹنٹ بننا چاہتا ہوں۔ میں بہت اونچا اور طاقتور ہوں، آپ مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیجئے۔ ہاتھی کے بعد بندر نے کہا، نہیں راجا جی، ہاتھی تو بہت معصوم ہے، آپ مجھے اسسٹنٹ بنا لیں۔ میں آپ کو تازہ پھل بھی توڑ کر کھلاؤں گا اور جنگل کی ساری خبر لا کر دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد خرگوش نے کہا، راجا جی، آپ یہ موقع مجھے دے دیں، میں بہت تیز دوڑ سکتا ہوں۔ جنگل میں جو بھی ہوگا میں فوراً آپ کو بتاؤں گا۔ سب کی بات سننے کے بعد راجا شیر کو کوئی بھی جانور اسسٹنٹ بنانے کے لیے ٹھیک نہیں لگا۔ تبھی وہاں درخت پر بیٹھا کوا بولا، راجا جی، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اچھا مشورہ دے گی۔ کیا کہا؟ اچھا، تو بتاؤ ایسا کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس تیز دماغ ہے، میں اپنی چالاکی سے کسی کو بھی الو بنا سکتا ہوں راجا جی۔ بہت اچھے، مجھے بھی تمہارے جیسا ہی اسسٹنٹ چاہیے تھا۔ آج سے تم میرے اسسٹنٹ ہو۔ اور اس طرح کوے کو شیر نے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا، اور اس بات سے کوا بہت خوش ہوا۔ بہت شکریہ راجا جی، بہت شکریہ۔ ایک دفعہ کی بات ہے، گاؤں میں ایک سونو کسان اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا گدھا تھا۔ وہ گدھے سے پورا ہفتہ خوب کام کرواتا اور اتوار کو اسے آرام کرنے دیتا۔ ایک دن اتوار کو سونو نے ایک شادی میں جانا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہا، بیٹا، میں شادی میں جا رہا ہوں، آپ اس گدھے کا خیال رکھنا۔ جی پاپا جی۔ جیسے ہی سونو کا بیٹا گدھے کے پاس گیا، گدھے نے کہا، تم آج بھی کام کروا رہے ہو؟ گدھے کو بولتا دیکھ کر سونو کا بیٹا حیران ہو گیا اور دوڑ کر اپنے پاپا کے پاس آ گیا۔ پاپا جی، وہ گدھا بات کر رہا ہے۔ ارے تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ناممکن، یہ گدھا بھی کبھی بولے گا۔ اسی دوران سونو کی بیوی بھی وہاں آ گئی۔ اس نے کہا، یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، بھلا ایک جانور کیسے بول سکتا ہے؟ وہیں ایک درخت کے پاس بیٹھی بلی یہ سب سن رہی تھی۔ تبھی بلی نے کہا، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کئی جانور ہوتے ہیں جو بولتے ہیں، مگر انہیں سننے کے لیے سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور گدھے کا کیا؟ اس شہر میں آج ہی ایک بولنے والا گدھا گھوم رہا تھا، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ اور مجھے تو لگتا ہے آپ تینوں بہت ہی سمجھدار ہو، شاید میں جو کہہ رہی ہوں آپ سمجھ پا رہے ہیں۔ بلی کی باتیں سن کر ماما، پاپا اور ان کا بیٹا تینوں بہت حیران ہو گئے۔ انہوں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہیں یہ بلی سچ تو نہیں کہہ رہی؟ ہم بہت زیادہ سمجھدار ہیں کیا؟ ہاں جی، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ جی پاپا جی، ضرور یہی بات
ہوگی۔ ایک مرتبہ اپنی مشکلات پر غور و فکر کرنے کے لیے اپنے کچھ مسائل لے کر چڑیاں اکٹھی ہوئیں۔ ایک چڑیا نے کہا، ہم سب تمام پرندوں سے خوبصورت ہیں۔ ہمیں تمام خونخوار جانوروں اور پرندوں سے ہمیشہ اپنی جان کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ ہم سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، لیکن ہم سب سے ڈرتے ہیں۔ ہاتھی تو ہمارے پاس نہیں آتا، لیکن اس کا جسم اتنا بڑا ہے کہ سینکڑوں چڑیاں ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچل کر مر سکتی ہیں۔ بھائیو، اس جنگل میں طاقتور ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ ہم جیسے کمزور اور چھوٹے پرندوں کا یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اس کا کوئی مناسب حل نکال لینا چاہیے۔ سبھی چڑیوں کی باتیں سن کر ایک بوڑھا چڑیا بولا، میں نے اپنے مسائل کا حل سوچ لیا ہے، جو ہماری ساری مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ ہم سب کو ایک ساتھ اس جنگل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بوڑھے چڑے کی بات تمام چڑیوں کو پسند آئی۔ وہ سب اکٹھے ہو کر اس جنگل کو چھوڑ کر دوسرے جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ سبھی چڑیاں جنگل چھوڑنے ہی والی تھیں کہ ان میں جھگڑا ہونے لگا۔ چڑیوں کو لڑتا دیکھ کر باغ میں بیٹھی تمام تتلیاں اڑ گئیں۔ تبھی بوڑھے چڑے نے کہا، ارے ساتھیو، ہمارے ڈر سے یہ تتلیاں کیسے اڑ گئی ہیں؟ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کوئی تو ہے جو ہم سے بھی ڈرتا ہے۔ ہمیں اس طرح اس پیارے جنگل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم صدیوں سے اس جنگل میں رہتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہو بھائیو، ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے اور اس جنگل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھا نہیں ابھی تو ہم نے جنگل کو چھوڑا بھی نہیں اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس جنگل میں ہمارے دشمن نہیں، دوست بھی تو ہیں، جن کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، سارا دن گزارتے ہیں۔ ہمیں یہاں آرام سے رہنا چاہیے۔ اس جنگل کو چھوڑنے کا فیصلہ دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی نے بھی جنگل کو چھوڑا نہیں اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ہمیں خود کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک جنگل میں ایک بلی تھی جو بہت ایماندار تھی، لیکن وہ بہت اداس رہتی تھی۔ کوئی جانور میرے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتا اور مجھے چالاک کہتے ہیں؟ میں ایسی تو نہیں ہوں، میں سب کو کیسے یقین دلاؤں؟ بلی جنگل میں ٹہلنے لگی۔ تبھی اس نے دو چڑیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ پیاری چڑیا، کیا میں آپ دونوں کے ساتھ کھیل سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، ہمیں نہیں کھیلنا، کیا پتا تم اسی بہانے ہمیں کھا جاؤ۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مجھے بس کھیلنا ہے۔ نہیں، ہم جا رہے ہیں، ہمیں اپنی جان بہت پیاری ہے، ہمیں اپنی جان کو خطرے میں تھوڑی ڈالنا ہے۔ دونوں چڑیا وہاں سے چلی گئیں۔ بلی پھر اداس ہوئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کوے کا بچہ کھیلتے کھیلتے آیا۔ اس نے بلی کو دیکھا۔ یہ بلی کتنی معصوم ہے، اکیلے اندر بیٹھی ہوئی ہے، میرا دل کر رہا ہے اس کے ساتھ کھیل لوں۔ کوے کے بچے کی بات بلی نے سن لی اور یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ بلی گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی، پنکو جی، کیا آپ میرے سے نہیں ڈر رہے؟ مجھے آپ سے ڈر نہیں لگ رہا، آخر تم بھی تو ہماری طرح کی ہو، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو بلی باجی؟ نہیں نہیں، یہاں سب مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھے چالاک کہتے ہیں، مجھے لگا آپ بھی میرے سے ڈر جاؤ گے، میں ایسا کچھ نہیں جانتی، میں تو صرف تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔
दोनों बड़े मज़े से खेलने लगे। मैं ऐसे ही सबके बारे गलत सोचती थी, सभी एक जैसे नहीं होते। बिल्ली बहुत खुश हो गई और पिंकू के साथ खेलने लगी। उनको एक साथ खेलता देखकर चिड़िया भी वहां आ गई और साथ साथ खेलने लगी। प्यारे दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी है? स्टोरी को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।